ایمان لے کر آؤ، ان کا کلمہ پڑھ لو، ان کے اطاعت گزار بندے بن جاؤ، ان کے تابع دار بن جاؤ، اور اگر تم یہ کام نہیں کرتے تو واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا، کسی کی شفاعت تمہارے کام نہیں آئے گی۔ بنی اسرائیل کو اس بات پہ بڑا فخر ہوا کرتا تھا، ناز ہوا کرتا تھا کہ ہم میں بڑے بڑے نبی آئے ہیں، ہم میں بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ روز قیامت اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو یہ نبی ہمیں بچا لیں گے علیہم الصلوۃ والسلام، یہ اولیاء ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ نے کہا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی بھی انسان کسی انسان کو کچھ فائدہ نہیں دے سکے گا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ملتے جلتے الفاظ اپنے قبیلے سے کہے تھے، قریش سے کہے تھے، بنی عبد مناف سے کہے تھے، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہے تھے، اپنی پھوپھی جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہے تھے، اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب آپ پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، ان کو وارننگ دیں کہ اگر وہ ایمان لے کر نہیں آتے تو ان کے ساتھ پھر کیا سلوک ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا، یہ آپ ان کو بتا دیں۔ تو آپ نے ان لوگوں کو جمع کیا اور وہاں پہ آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے مقابلے میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ بنی عبد مناف کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کے سامنے کچھ فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ اپنے چچا عباس کو باقاعدہ نام لے کر کہا تھا کہ میرے چچا عباس لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں میں تمہیں ذرا بر فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کے سامنے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ آخر میں آپ نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی، سلینی ما شئتی من مالی، فاطمہ میرے مال میں سے جو لینا ہے لے لو، جو مانگنا ہے مانگ لو، جو مجھ سے سوال کرنا ہے سوال کر لو، جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ یعنی کہ اگر تم لوگ ایمان لے کر نہیں آتے، توحید اختیار نہیں کرتے، اللہ رب العزت کو راضی نہیں کرتے، تو پھر اللہ کے سامنے میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکوں گا۔